السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے۔ لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دی ذات گرامی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر جو خرابیاں اور بیماریاں پیدا ہونی سن انہوں کو آپ نے بر وقت عذاب فرمایا. خرابیاں دا تذکرہ تسی دو خطبات جمعہ المبارک اندر سن چکے ہو. اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر پنجویں خرابی جو اس امت دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1400 سال پہلے اس کی خبر دیتی کہ پیدا ہوئے گی اور یقیناً پیدا ہو چکی. آپ کی ہر بات اللہ نے حرف بحرف سچ ثابت کر دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر ایک بڑی ہی خطرناک بیماری خرابی جنم لے گی. وہ خرابی ہے حسد کی خرابی کہ ایک اتنی خطرناک بیماری ہے, اتنی خطرناک خرابی ہے کہ جو ایمان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے, ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اور اکثر محدثین کرام نے بات نہیں ہے کہ دل دیا بیماریاں دے وچوں خطرناک بیماری اگر کوئی ہے وہ حسد کی بیماری ہے, حسد کی خرابی. بڑے بڑے حکماء وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جس بندے دے اندر تین قسم دیا خرابیاں موجود نے اس بندے کی زندگی کدی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی, کدی بھی اس بندے کی زندگی اچھی نہیں ہوگی. ایک بغض, دوسرا حسد اور تیسری بد اخلاقی. یہ تین بیماریاں جس کے اندر نے اس کی زندگی اجیرن ہے, خوشگوار نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس خرابی کے نقصانات کو بھی امت کو آگاہ کروایا کہ اس کے بڑے نقصانات ہیں. سب تو بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الخطر. فرمایا حسد تو بچو, حسد تو بچو. حسد نیکیاں نو اس طرح کھا جاتا ہے, ہڑپ کر جاتا ہے, جلا دیتا ہے, راہ کر دیتا ہے کہ جس طرح آگ جڑی ہے لکڑی کو کھا جاتا ہے. اتنی خطرناک بیماری. اور اس امت کا ہر فرد و بشر, خواہ مرد خواہ عورت, اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے محفوظ رکھا وہ اس بیماری اندر, اس خرابی اندر مبتلا ہے. حسد کا معنی کی ہے؟ مختصر
یا آسان یا سوکھا یا مانا یہ ہے کہ کسی بندے کو اللہ نے نعمت عطا کی تھی، کسی بندے کو اللہ نے اپنا فضل کیتا ہے، انعام کیتا ہے، اکرام کیتا ہے، تو اے بندہ کیتا ہے یہ نعمت کیوں ہے، یہ فضل کیوں ہے، احسان کیوں ہے، انعام اکرام کیوں ہے، یہ نعمت چھن کیوں نہیں جاتی، ختم کیوں نہیں ہو جاتی، اس میں حسد کیا ہے یا اور سوکھا جمانا کر رہے ہیں، کسی دی خوشی دیکھ کے تے سڑ جانا، یہ حسد ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پڑھیا کرو حاسدین تو حاسدین دے شر تو بچنا سے کہ حاسدین جڑے نے انہاں دی ایک کوشش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، خواہش تے آرزو ہوتی ہے کہ اے بندے کو جو نعمت ملی ہے، اے جو بندے دے اوپر احسان ہوا ہے، اللہ نے کرم کیتا ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہوتا، اس میں زوال پذیر کیوں نہیں ہوتا، یہ تباہی بربادی اس میں حصے کیوں نہیں آتی، اے حاسدین دی خواہش تے تمنا ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا یہ پڑھیا کرو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تیرے کو پناہ طلب کرنا کہ نعمتاں دے چھن جان، نعمتاں دے کھس جان تو میں تیری پناہ طلب کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کسے صورت دے اندر جائز ہے، ما سوائے دو صورتوں دے، اور اس نے بھی حسد نہیں کیا، آپ نے رشک کیا کہ دو بندے ایسے ہیں کہ جنہوں اللہ نے اپنی خاص نعمتوں کا نوازیا۔ ایک نعمت ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے قرآن کی دولت دیتی، قرآن پاک پڑھتا ہے، اس نے عمل کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے اللہ مینوں بھی ہمت دے، مینوں بھی توفیق دے، میں بھی تیرا قرآن پڑھا، اوتے تے عمل کرا، لوکاں نوں سناواں، لوکاں نوں تبلیغ کرا۔ فرمایا اس کو رشک کیا جاتا ہے کہ کسی دی نعمت ویکھ کے، کسی دا انعام تے کرام تے حسن و جمال صاحب منصب ویکھ کے سڑنا نہیں، بلکہ دعا کرنی اللہ جو انہوں دیتا ہی تے مینوں بھی عطا کرتا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیتا ہے اور وہ مال اللہ دے راہ خرچ کرتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے ربا ایک کدی مال کو مینوں بھی دے تو میں بھی تیرے راہ خرچ کرتا۔ یہ حسد نہیں، یہ رشک کہتا ہے۔ پہلا نجائز ہے، یہ جائز عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں حسد بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے، خطرناک قسم کا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں ایک دل دے اندر، دو چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں، دو چیزاں ایک دل اندر کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں۔ آپ نے فرمایا ایک ایمان تے دوجا حسد۔ اگر اس دل اندر ایمان ہے تو حسد نہیں ہے، اگر حسد ہے تو ایمان نہیں۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ اگر اس دل اندر کسی واسطے حسد نہیں، کیوں بھئی سارے معاشرے کی بیماری ہے کہ نہیں آپ پہ، خصوصاً عورتوں کے اندر بہت زیادہ کسی لڑکے دا کسی لڑکی دا چنگی جگہ تے رشتہ ہو جائے بیبیاں نو ہی نہیں برداشت کرتی، اونی دیر تک ساہ ہی نہیں لیندی جتنی دیر تک رشتہ نہ بڑھا۔ کسی نے چنگے کپڑے پا لے، اچھا کھان پین اس کا ہے، وہ دن حسد کرے، لیکن یہ نہیں دیکھتی کہ اس حسد دے نال نمازاں تباہ ہوتی ہیں، روزے تباہ
جس تھیلے دے اندر اسی نیکیاں ڈال رہے ہیں لیکن وہ تھیلا کیسا تھلے پاٹے رکھے حسد کی وجہ تو سراغ میں نیکیاں اوپر ڈال رہے ہیں نیچے ضائع ہو رہی ہیں کسے گل نہیں ہوندیاں میرے بھائیوں اپنے دل و دماغ کو اس بیماری کو پاک کیجیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر کچھ لوگوں کا ذکر کیتا اور حسد کی مذمت کی تھی فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ سونے آئے تواڈے نال حسد کرتے ہیں تواڈے نال حسد اس بات دا کرتے ہیں کہ اللہ نے تواڈے تے اپنا فضل کیوں کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال یہودی عیسائی اس بات تو حسد کرتے سن کہ اے نبوت جڑی ہے بنی اسرائیل چوں نکل کے بنی اسماعیل اندر کیوں چلے گئے اس بات کا حسد اور نال اس بات کا بھی حسد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے پروانے دن دن بڑھتے چلے جا رہے آپ دے ایمان لے آنے والے دن انہوں کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے فرمایا تو آٹے نال اس گل تو حسد کر دے حالانکہ اگر تسی تھوڑی کی بیک دیکھو نا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل نو سارے جہالات عظمت شان عطا کی فضیلت عطا کی قرآن پاک کے اللہ رب العزت نے کئی جگہ تے ایسا ذکر کیتا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی قد فضلتکم علی العالمین اللہ نے میری نعمت کو یاد کرو کہ جدوں میں تانوں سارے جہانوں تے عظمت شان فضیلت عطا فرمائی لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تھی اللہ نے انہوں کو ایک نبوت چھین کے بہت بڑا اعزاز سی بنی اسرائیل کے اندر 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے سن ایک کا نام حضرت اسحاق سی اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام جتنے نبی بنی اسرائیل کے اندر نے پیدل پہ آئے وہ حضرت اسحاق کی لڑی جو آئے اور حضرت اسماعیل کی لڑی جو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے انہوں نے بڑا ساڑ سی تے بڑی چڑ سی یہودیوں کہ اللہ نے انہوں نے فضل کیوں کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسد کرنا یہودیاں دا شیوا ہے ایمان والیاں دا شیوا نہیں مومناں دا طریقہ نہیں مسلماناں دا طریقہ نہیں آقا فرماتے ہیں اے یہودی تواڈے نال 5 وجہ تو حسد کرتے ہیں اے اہل ایمان مسلمانوں پہلی وجہ اس واسطے حسد کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے ساڑی جمعہ والے دن دی طرف رہنمائی کی تھی سانو جمعہ والا دن عطا کیتا یہودی اس گل تو بھی حسد کرتے ہیں کہ عظمت شان والا دن مسلمانوں کیوں مل گیا کیونکہ آپ نے فرمایا جمعہ والا دن ایک سارے باقی دنوں کا سردار ہے اور میں اس وجہ تو بھی حسد کرتا اور دوسرا کیا حسد کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں اس واسطے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں کو قبلہ عطا فرمایا جڑا ساڈے تو پہلے کسے نوں نہیں ملیا قبلہ بیت اللہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہاں مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھتے سن آقا علیہ السلام مدینہ منورہ دے آئے مدینہ منورہ دے اندر جس ویلے آئے 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن آقا علیہ السلام نے خواہشی اللہ بیت المقدس کو تبدیل کر کے بیت اللہ قبلہ بنا دے اللہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها سونے تواڈا آسمان دی طرف اٹھدا ہویا چہرہ اسی دیکھ رہے ہاں تواڈے ہاتھ اٹھدے ہوئے
حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے عظمت شان والا قبلہ انہوں نے. اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کس گل تو حسد کرتے رہے. فرمایا جدو تسی امام دے پیچھے نماز پڑھتے ہو مقتدی بن کے تے امام پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگے کی گئی ہے اگے تسی آکھو آمین. ایڈی بھی نہیں مہنگائی ہوئی کہ آواز ہی نہ نکلے کہو آمین. فرمایا آمین تسی کہندے ہو تے یہودی اس گل تو تواڈے نال چڑھدے نے. آمین دا معنی کی ہے جڑیاں تساں دعاواں کیتیاں نے اللہ قبول فرما دے. اور میں اس گل تو پیچھے قبلے دی وجہ تو اور نبوت بنی اسرائیل جو نکل کے بنی اسماعیل چ کیوں آئی. اور میں اس وجہ تو جمعے دے دن دی وجہ تو آمین دی وجہ تو فرمائے حسد یہودی کرتے نے یہودیاں دا کام ہے. مسلمانوں تسا ایک کام کرنا تسا نہیں کام کرنا. اگر تسی حسد کرو گے ساڑھے معاشرے دی برائی ہے کہ میں نہیں بیان کرنی تے کس نے کرنی ہے تسا نہیں سننی تے کس نے سننی ہے. دعا کریے اللہ میں بھی اپنی اصلاح کرنا تسی بھی اپنی اصلاح کرو. اللہ ساڑھے دلائیں جو حسد کٹ دے ہوئے بغض کٹ دے ہوئے. آقا علیہ السلام دی حدیث سماعت فرما لیجیے. آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری زبانوں اس بات کو بیان کیتا ہے. 5 چیزیں اپنے بیان فرمائیا. آقا فرماتے ہیں اے اللہ دے بندے ہو لا تحاسدو حسد نہ کریں جے حسد نہ کریں جے. کسے کو چنگی گڈی میں کے حسد نہ کریں جے. سونا لباس کسے پایا ہو جناب حسد نہیں کرنا. اللہ نے کسے نو حسن و جمال عطا کیتا ہے او دے نال حسد نہیں کرنا. او دا تے بگڑنا کچھ نہیں تیرا رہنا کچھ نہیں. حسد کرنا اللہ نے تیریاں نیکیاں برباد کر دینیاں نے تیریاں نمازاں برباد کر دینیاں نے تیرے حج عمرے ختم کر دینے ضائع کر دینے. اللہ فرماتے ہیں لا تحاسدو اور حسد نہیں کرنا ولا تباغضوا تے بغض بھی ایک دوسرے نال نہیں رکھنا ولا تجسسوا تے کسی دی جاسوسی بھی نہیں کرنی ولا تحسسوا تے کسی دی کل لا کے کل نہیں سننی. کئیاں دی عادت ہوئی نا چھپ چھپ کے بنیریاں دے چڑھ کے کدو دی گلاں سننیاں کوٹھے ٹپ کے گلاں سننیاں انج دے کام کو دروازے نال کان لا کے سننیاں. اور آئے جنیاں انج دے کام نہیں کرنے. ولا تناجشوا بغیر کسی خریداری تو ایویں بولی نہیں نہ دینی. منڈی چ بڑی بیماری ہے. جاؤ نا منڈی دے اندر بندے کے سودا نہیں نہ لینا تے او لال یا بولے لائے ریٹ بدھان واسطے. اللہ کو نے خریدنا بھی کوئی نہیں تجھے بندے واسطے پریشانی پیدا کر دیندا ہے. انہیں خریدنا بھی نہیں تے ایویں بولی بڑھا چڑھا کے لائے گی میں 5000 دینا میں 7000 دینا چیز بھاوے 3000 دی ہوے میں بغیر کسی وجہ تو خریداری تو ایویں بولیاں نہیں لاندیا جاوا. میں ایک 5 کام تسا نہیں کرنے اہل ایمان او میری امت دے لوگ. آقا فرماتے کونو عباد اللہ اخوانا اللہ دے بندے بن کے اللہ دے پیارے بندے بن کے ایک دوسرے نال بھائی بھائی جیسا سلوک کرنا ہے. سونے نبی دیا گلاں ساری نہیں چڑھ دی کیا اور دنے بھوکے نو دیندا کوئی نہیں رجے نو دیندا کوئی. تہاڈی پنجابی دیا مثالاں نے بھوکے نو دیندا کوئی نہیں رجے نو دیندا کوئی نہیں. اے پتہ ہی نہیں کہ اے تقسیمات رب نے کیتیاں نے. اے نہ میں کیتیاں نہ تساں کیتیاں. اے تقسیم تے رب نے کیتی ہے.
اے تے تقسیمہ رب نے کیتیاں نے اللہ قرآن دے اندر فرماتے ہیں تلکل ایام نداولھا بین الناس، اے لوگاں دے درمیان دناں دی ہیر پھیر اسی کردے رہندے ہاں۔ آج کسے گھر امیری ہے، کل کسے گھر غریبی ہے، آج کسے گھر جناب چنگا چوک ہے، اگلے دن کسے گھر نہیں ہے۔ یہ ساریاں تقسیمہ کیتیاں نے میرے رب دیاں، کتے چہرے چو چو کردے نے، کتے رنگی رہندے اٹھے نے، کتے پیری وچ جوان دسن، کتے وچ جوانی بڈھے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑتی نہیں، کئی تیندے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تے اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ رب دیاں تقسیماں کیوں ایک دوجے تو سڑنے ہیں، کیوں ایک دوجے نال لڑنے ہیں، کیوں ایک دوجے نال حسد کرنے ہیں۔ کئی بندے ہونا خدا واسطے خالق دے نال بیان ہوتا ہے، سونے کپڑے پا لے تے گھوڑ کے ویکھ کر کے پہلے انہیں کپڑے پا کتوں لے، سونی گڈی لے خصوصاً مولوی کسی سونی گڈی تے بیٹھ جائے نا، اسی سونی گڈی تے بیٹھ جائے تے ایویں مفت دی گھوڑیاں مار کرتا ہے، انہیں کدھر مولوی چڑھ دے ایویں گھوڑیاں پا پا اور اللہ نے کہتے ہو رب نے جو دیتا ہے انہیں تے شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، اللہ نے جانو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کی حال ہے؟ انہوں نے ڈٹ کے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے بولا اللہ بارک، اللہ تیرے واسطے برکت کرے، تیرے مال اندر، تیری عمر اندر، تیری صحت اندر۔ کچھ دنوں تو بعد پھر آئے، آپ نے میرا سناؤ کیا ہے وہ پیڑا جانا منہ بنا کے نا ٹھلی جی مار الحمدللہ۔ آپ نے کوئی دعا نہ دیتی، صحابی فرمان لگے سونیا ایک دن پہلا بھی میں آیا تھا تے تسی حال چال پوچھا، میں کیا الحمدللہ تسی مینوں دعا عطا فرمائی، اج کوئی دعا نہیں دیتی۔ فرمایا اج تیرے لہجے وچوں شکوے دی بو آ رہی سی، جدے لہجے وچوں جدی آواز چوں جدے بول چوں شکوے دی بو آوے، محمد اس کو دعا نہیں دیتا کرتا۔ لوگ ساڈے شکوے دے اندر بو آوے، اسی کھا پی کے رب دی شکری کرنے ہیں، کھا پی کے اللہ دیا نعمتاں ہٹا کے پہل کے پھر بھی رب دی شکری کرنے ہیں، اور اس کوشش کے اندر ہونے ہیں کہ اے نعمت اس کو کیوں ملی ہے، اس نے کو چھن کیوں نہیں جاتی، یا چھینہ دے طریقے اختیار کرنے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کرنے ہیں، آخرت بھی برباد کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی تقسیم تے راضی رہو، کتے جمن تے خوشیاں ہو رہی ہیں۔ رب دی تقسیم میں بزرگان بڑی سوری کر دی تھی، کتے جمن تے خوشیاں ہو رہی ہیں، کتے چڑھ جنازے جا رہے ہیں، کتے پیتیاں تیر پہ چڑھ دے نے، کتے میت نو نہلا رہے ہیں، کتے گالے تے شیرے پل دے نے، کتے گالے تے شیرے پل دے نے، کتے وچ قبری دفنا رہے نے، کتے کما تو چھٹی ملدی نہیں، کئی وچ خوشیاں دے اڈے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اللہ دیا تشریفہ نے، اور کتے چہرے چو چو کر دے نے، کتے رنگی رہندے اٹھے نے، کتے پیری وچ جوان دسن، کتے وچ جوانی بڈھے نے، کتے حکم چلاتے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کتے حکم چلاتے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے۔
پالے نے کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے او کتے ٹانگے اجوگے پیسے نہیں کتے ٹانگے اجوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اٹھے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اے ایکو والے امورانی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے رب دیا تقسیم اللہ دی تقسیم تے راضی رہنا چاہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتنا بڑا احسان کیتا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اے اللہ دے بندے ہو رب نے سانو مسلمان بنایا تے مسلمان بنا کے سونے نبی دی امت وچوں بنایا پھر کیوں ایک دوسرے نال لڑنا کیوں ایک دوسرے نال حسد کرنا ہے آئیے میرے بزرگوں میرے دوستوں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد اتنی خطرناک بیماری ہے نا اے عملہ متباہ کر دیتی ہے اے بندے نے امان ضائع کر دیتی ہے حسد اتنی خطرناک بیماری ہے اے معاشرے دے بگاڑ دا سبب بنتی ہے نا قرآن پاک دے اندر اللہ نے دو واقعے بیان کیتے ہیں اور دو ہی واقعے نبیوں دے پتروں دے واقعے نے ایک حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دا واقعہ ہے نا ایک حضرت حبیب تے حضرت کبیر قربانی کی تھی دعا قربانی کی تھی ایک دی قبول ہو گئی تجھے دی قبول نہ ہوئی انہیں بڑے اخلاص دے نال بڑی اعلیٰ نیت دے نال بڑی اچھی نیت تیرا چہرہ دے نال اللہ دی راہ دے اندر قربانی اس نے دیتی ہے نال وہ دی قربانی قبول ہو گئی تجھے دی قبول نہ ہوئی جدی قبول نہیں ہوئی اور تجھے نو کیا لگا ہے لا اقتل اللہ کا میں تینوں قتل کر دیا گا وہ کہنے لگا قتل کیوں کرنا ہے تیری کیوں قبول ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی وہ کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین ایک قربانیاں قبول ہون واسطے ضروری ہے بندے کو تقوی تے اخلاص ہوئے اور حسد آ گیا حسد آ گیا پہلا قتل اس روئے زمین تے ہویا حسد دی بنا تے ہویا اور آج تک قتل ہو رہے ہیں اور وہ دی تسی بیک گراؤنڈ دیکھو تے او دے پیچھے حسد ہی ہوئے گا کہ اے دے کول اے نعمت اے مال اے عزت اے شہرت اے مقام اے منصب اے کیوں ہے حسد ہی بنا تے قتل ہو رہے ہیں حسد ہی بنا تے تجھے دی عزت اچھالیاں جا رہی ہیں حسد ہی بنا تے تجھے نو ذلیل کرنے دی کوشش کی جا رہی ہے میرے بھائیو انہوں نے یہ کام کیتا اور آج تک کبیر نو کوئی چنگے لفظ یاد کرتا بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا اورا کوئی نہ کوئی کھاتا کبیر دے کھاتے بھی جائے گا اورا سواب کبیر کو بھی ملنا ہے کہ انہیں قتل دی ابتدا کی تھی اس روئے زمین پہ اور دوجا واقعہ قرآن پاک کے اندر بار میں پارے اللہ نے وہ بھی نبی دے پترہ دا بیان ہے اور یارو اتنی خطرناک بیماری ہے نبی دے پترہ میں جا سکتی ہے ساڑھے تو آٹھ دی ازی آجی سناؤ نا تو لڑی جو اس واسطے آئیے اپنی اصلاح کیجئے اور آقا علیہ السلام نے جو بروقت امتی رہبری در رہنمائی فرمائی کہ میری امت کے اندر اے بیماریاں پیدا ہو گیا انہاں بیماریاں دا علاج کرنا ہے کہ بیماری کو جسم میں رہتے ہیں بولو تو صحیح جب بیماری جسم میں رہے پھر نسور بن جاتی پھر وہ خطرناک ہوتی ہے سارے جسم واسطے دوسرا واقعہ اللہ نے قرآن پاک حضرت یعقوب علیہ السلام تے بیٹیاں کا بیان کیا خواب آیا نا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابا جی چھوٹے جا بچے نے 8-10 سال کی عمر ہے حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت نے حسن و جمال والے آقا فرماتے نے میں معراج دے راتی دیکھیا حضرت یوسف علیہ السلام کو جنہ ساری دنیا کے اللہ نے ونڈیا نا انہاں اللہ جناب یوسف کو اتنے حسن و جمیل تے چھوٹے جے بچے نے
تے کہہ رہے ابا جی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں کی دیکھ رہا آسمان دا سورج آسمان دا چاند 11 ستارے مینوں سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جی کہنے کے پترا ایک گل اپنے بھراواں کے نہ کری، کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان بندے دا دشمن ہے، وہ تالا باز نہیں آئے گا۔ اس واسطے ایک گل جڑی یہ خواب جڑا ہے اپنے بھراواں نوں نہیں بیان کرنا، بچے سن گل پھر بھی نکل گئی، گل نکل گئی۔ اچھا تینوں خواب ہون لگ پے، باپ تیرے نال بڑا پیار کردا ہے، مڑ کتھوں بچیا حسد تو تے کتھے ٹر پے، اپنے ہتھی کھوہ دے اندر چھوڑ دیتا، اپنے ماں جائے پیارے ویر نو کھوہ دے اندر چھوڑ۔ واقعہ بڑا لمبا ہے سورۃ یوسف، اللہ نے اس کے اندر بڑا ارسل القصص فرمایا، سارے واقعہ جو بہترین واقعہ اور بڑی عبرت ہے وہ دے اندر سانو یہ بھی درس ملتا ہے کہ جنہ حسد کیتا ایک وقت آیا جہدے نال حسد ہویا وہ مصر دا بادشاہ بنیا، اور جنہ حسد کیتا وہ سارے سامنے سجدے دے اندر گرے نے، اور ایک وقت وہ بھی تاریخ میں دیکھیا قرآن میں وہ بھی نقشہ محفوظ کیتا کہ قرآن تخت تے بیٹھا اور سامنے دوجے قرآن جڑے نے وہ تانے لینے واسطے عزیز مصر کو، اور کی کہہ رہے ہیں فَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا فَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، لفظات اور کرونا جناب یوسف تخت تے بیٹھے نے، وزیر خزانہ نے اس دور دی گل ہے، اور سامنے برابر سارے آئے نے اور کہہ رہے ہیں فَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، سانو دانے بھی دے دے، ساڑے دے کوئی صدقہ بھی کر دے، اسی بڑے بھوکے ہیں، قید سالی دے مجبور ہیں۔ پرانے جدو پراواں دی راوت میں کی اوہی سننا جڑا ایک خواب سن کے برداشت نہیں ہو سکے، آج اوہی پرانے جڑے پرانے کونوں ہی دانے تے اللہ مانگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دل تے چوٹ لگی، گہرا صدمہ پہنچیا، کہہ لگے جانتے ہو اور تسا اپنے برا یوسف نال کی کیتا؟ وہ کہہ لگے کتھے کنعان کتھے مصر، یوسف دیا گلاں کتھے شروع ہو گیا؟ ایک بھی جو بڑا سیانا جیسی جدوں نے نور کیتا قالوا لانت یوسف، او کدے تو یوسف تے نہیں نا، حضرت یوسف کہنے کے قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے اللہ دے تے انج دے اشارات کرتا ہے۔ او پراؤ تساں کٹ نہیں کیتی، مینوں کھوج گراونی اذیت پہنچاونی دکھ دینی، لیکن میرے اللہ نے میرے تے احسان کردیاں کردیاں مینوں اج مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔ حسد کرنا بہت خطرناک عمل ہے، لیکن جدے نال حسد ہوتا ہے اللہ ان عظمتاں تے شانہ ضرور عطا کرتا ہے، لیکن حسد کرنے والے کے پلے ککھ نہیں رہتا۔ میرے بھائیو آخر کے اندر ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر حاسدین تے شر تو بچنا چاہتے ہو آخری 2 صورتاں جڑیاں قرآن پاک دیاں نے انہاں دا وظیفہ کدی نہ چھوڑو۔ اللہ نے ہر ایک کو نعمت عطا کی تھی، صحت ملی ہے، مال ملا ہے۔ حاسدین آپ نے فرمایا جنہوں جو نعمت ملتی ہے وہ حاسد بھی پیدا ہو جاتا ہے، حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حاسدین دے شر تو بچن واسطے یہ نبوی نسخہ ہے اور بہترین نسخہ ہے، آسمان تو اتریا ہوا کہ انہاں دو صورتاں دا وظیفہ ہر نماز تو بعد نہیں چھوڑنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز فرض تو بعد انہاں صورتاں نوں 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تو اگے نہیں لگی ہستی، اب بولو تو صحیح، اسی کیوں نہیں پڑھتے؟ سانو کی ہے علی اسلام پھر تسلی کر رہا ہے جنہیں نماز تو بعد دے اذکار نے آپ نے سکھائے نے، اسی نہیں پڑھتے۔ اسی اگر پڑھا گے انشاءاللہ بیماریاں تو بھی بچا گے، وباواں تو بھی بچا گے، حاسدین دے شر تو بھی بچا گے، لیکن اسی نہیں کرتے۔ اسی ڈاکٹراں دے نسخے تے عمل کران گے، حکیماں دے نسخے تے عمل کران گے، اسی عمراء حکمراناں دے جناب دسے ہوئے طریقے تے عمل کر سکتے ہیں،
سونے نبی دے طریقے دسے وہ ساڑھے واسطے قابل قبول نہیں۔ میرے بھائیو اگر پناہ ملے گی، عزت ملے گی، مقام ملے گا تو ایسے صورت کے اندر اونا نسخیانو، اونا طریقیانو، اونا وظائفو اپنا خرز جان بنائیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک چکیتے رہے۔ انشاءاللہ انہوں نے شفا بھی ملے گی، عمل بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، اللہ چین بھی عطا فرمائے گا، دنیا بھی بہتر ہوئے